العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہمارا سبق اس کا آغاز ہوگا پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 253 سے، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ الرحمن ہم مختصر ہی سبق ہوگا اور صرف 5 آیات پڑھیں گے، اور ابتدا کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 253 پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ رسولوں کی فضیلت۔ عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل عطا کیے، روح القدس کے ذریعے تائید کی، بعض مومن بعض کافر، اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے، تلک الرسل، یہ رسول، رسل جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے رسول، تو فرمایا تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم، ان کے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم، ان سے، ان میں وہ ہیں، من کلم اللہ، جس نے اللہ سے کلام کی، ورفع بعضهم، اور بلند کیا ان کے بعض کے درجات کو، ورفع، اس نے بلند کیا، بعضهم، ان کے بعض کے درجات، درجات کو، ان کے مقام کو، ان کے درجوں کو بلند کیا۔ وآتینا، اور ہم نے دی، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے ان کو دی البینات، واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، وأیدناہ، اور ہم نے ان کی تائید کی، ہم نے ان کی مدد کی، بروح القدس، روح قدس کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ، ما کا مطلب ہے نہیں، یہاں پر مَقْتَتَلَ، تو نہ وہ لڑتے، الَّذِينَ، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد ہے، ان کے بعد آئے تو وہ آپس میں باہم لڑائی نہ کرتے، من بعد، بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم، کہ آگی ان کے پاس، البینات، کھلی نشانیاں، ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، تو ان میں سے، من، جو آمنہ، ایمان لائے، ان میں سے بعض وہ ہیں آمنہ، جو ایمان لائے، ومنہم، اور ان میں سے، من، وہ ہیں کفرہ، جس نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلُوا، وہ باہم نہ لڑتے، تو آپس میں لڑائی نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، يَفْعَلُ، کرتا ہے، مَا يُرِيدُ، جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اس میں پہلی بات، تلک الرسل، اس سے مراد رسول، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر فائز کیا، وہ مراد ہیں، اور اس سے مراد وہ رسول ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور مختلف فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جزوی فضیلت ہر نبی کی دوسرے نبی سے مختلف ہے، لیکن کلی طور پر سب سے افضل نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت اللہ تعالی نے بخشی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہیں اللہ سے کلام کی ہے، جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی، جیسے سورۃ النساء میں ہے، آیت نمبر 164، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی۔ تو یہ ایک فضیلت ہے، خاص فضیلت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بھی دی ہے، اور بعض کے درجات کو بعض سے بلند کیا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا ان میں سے بعض کے درجات کو۔ تو یہ بات اسی آیت میں پہلے بھی گزر چکی ہے، جیسے ہم نے پڑھا فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور پھر یہ فرمایا کہ ان میں سے بعض کو درجات میں بلند کیا۔ تو اس سے ایک خاص شخصیت کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ ورفع بعضهم درجات، کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اب دوبارہ فرمایا ورفع بعضهم، کہ ان میں سے بعض کو ان کے درجات کو بلند کیا ہے۔ تو نام نہیں ذکر کیا، لیکن اس سے ایک خاص شخصیت کے درجات اور ان کی فضیلت کو ذکر کرنا مقصود ہے، اور وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کو سفر کروایا، یعنی اسراء اور معراج کا سفر۔ وہاں پر بھی نام ذکر نہیں کیا، لیکن کیونکہ نام سے سب واقف تھے، سب جانتے تھے کہ کس کو اسراء اور معراج سے پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کا سفر اور رات کو ہی واپس آ جانا، یہ کس کو کروایا گیا؟ پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہاں پر بھی یہ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی یا اپنے بندے کو رات کا سفر کروایا۔ تو نام نہیں ذکر کیا۔ ایسے ہی یہاں پر فرمایا ورفع بعضهم درجات، کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور ایسے ہی بعض کے درجات کو ہم نے بلند کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کیا، اور آپ کو تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے کلی طور پر۔ جی، وآتینا عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو ہم نے واضح نشانیاں دی، البینات، اس سے مراد کیا ہے؟ واضح نشانیاں جو ان کو معجزات ملے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے واضح ان کو نشانیاں دی ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید اور مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، ان کا لقب ہے کہ ان کے ذریعے ہم نے ان کی مدد بھی کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم انبیاء کی ایک نبی کی یا میری جو فضیلت ہے اس کو دوسرے انبیاء پر لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کہ اللہ کے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت مت۔ ایک روایت میں یہ فرمایا، اور ایسے ہی فرمایا کہ انبیاء کو مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ کہو، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو تو ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ کہنا کہ یہ اس سے بہتر ہیں اور یہ اس سے بہتر نہیں ہے، جس سے دوسرے نبی کی شان میں نقص واقع ہو رہا ہو، تو اس ایسی فضیلت بیان کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو یہ اس سے مراد ہے۔ اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے کہ میری فضیلت ایسے انداز سے بیان نہ کرو جس سے دوسرے انبیاء کی کثر شان کا پہلو نکلتا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ مسلمان اور یہودی کے جو جھگڑے کے موقع پر فرمائے تھے کہ تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ایسے نہ کہو کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ تو مطلب کیا ہے کہ دوسرے نبی کی شان میں اگر نقص آتا ہو تو اس طرح سے فضیلت نہیں بیان کرنی، ورنہ ویسے عموماً
فضیلت بیان کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، تو یہ بات ثابت ہے۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ کسی نبی کو ایک ایک چیز میں دوسرے انبیاء سے افضل نہ بتاؤ، یعنی یہ کرنا کہ اس چیز میں وہ افضل ہیں اور اس میں وہ افضل ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ جزوی فضیلت کسی بھی نبی کی ہو سکتی ہے۔ اور اس آیت سے بھی یہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ تو جزوی فضیلت کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اکرم الناس، وہ لوگوں میں سے سب لوگوں سے زیادہ معزز تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کے والد بھی نبی ہیں اور آپ کے دادا بھی نبی ہیں، تو یہ جزوی فضیلت ان کو حاصل ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا نہیں تھا۔ تو یہ جو جزوی فضیلت ہے، تو اس لحاظ سے ہر نبی کی دوسرے نبی پر فضیلت موجود ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھیں گے تو تمام انبیاء سے افضل کون ہیں؟ وہ ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فضیلت ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 60 ہاتھ قد عطا کیا۔ کتنے ہاتھ قد عطا کیا؟ 60 ہاتھ قد عطا کیا، اور انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور یہ آدم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ اور کلی اور مجموعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور یہی صحیح عقیدہ ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ تو اس طرح سے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی، تو یہ ان کی جزوی فضیلت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، اور وہ معجزات کیا تھے کہ وہ کوئی بیمار شخص ہوتا اور اس کو ٹھیک کر لیتے، کوئی فوت ہوتا اس کو کہتے قم باذن اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو کتابیں بھی عطا کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایسی ہے کہ جو کلی طور پر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قیامت تک آپ کی نبوت باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو جو معجزہ عطا کیا قرآن مجید کی صورت میں، تو یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اب آپ دیکھیں باقی کتابوں میں تحریف ہو چکی، تبدیل ہو چکی، اوریجنل حالت میں وہ موجود نہیں ہیں، اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا قرآن مجید کی صورت میں، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کی حفاظت کا یہ بندوبست کیا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور کوئی شخص بھی کوئی ایک حرف بھی چینج نہیں کر سکتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کلی اور مجموعی طور پر جو فضیلت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ تو باقی اس طرح سے انبیاء کی شان میں کثر کرتے ہوئے کوئی شخص ایک نبی کو دوسرے نبی سے آگے اور مقابلہ کروانے کی اس طرح سے فضیلت بیان کرے، تو اس کی ممانعت ہے، اور احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ ایسے کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لڑائی نہ کرتے۔ کون لڑائی نہ کرتے؟ انبیاء علیہ السلام کے متبعین ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، تو اگر اللہ چاہتا تو وہ کیا نہ کرتے؟ آپس میں باہم قتال نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے، من بعد ما جاءتهم البینات، کہ جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی۔ اب واضح نشانیاں آ چکی، وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انبیاء کی فضیلت کو بھی جانتے ہیں، اس کے بعد بھی انہوں نے لڑائیاں کی۔ تو کیوں؟ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر میں لکھا تھا، اور یہ اللہ کی مشیت تھی، اور یہ کچھ ہونا تھا، اور ان کے آپس میں اختلاف بھی ہونے تھے، آپس میں باہم لڑائیاں بھی ان کی ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل ریزن کیا ہے؟ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اور اس پر مومن کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ایسے ہوا، اور اس کے بارے میں انسان زیادہ نہیں جانتا، جتنا جان لیا ہے اس پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم اور محدود علم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق یہ رکھا تھا کہ انبیاء کے جو متبعین ہیں ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا، ان کے درمیان باہم لڑائی بھی ہوئی. ولیکن اختلافو، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. جب اختلاف ہوا تو کچھ کیا تھے، کچھ متبعین ایسے تھے کہ جو ایمان لانے والے تھے، فمنہم من آمن، جو ایمان لے آئے رسل پر، ومنہم من کفر، اور کچھ نے کیا کیا، کفر کیا، انکار کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں ایسے لڑائی جھگڑا نہ کرتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر اور ایمان میں لوگوں کے اختلاف تو پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے. تو آپ اس حد تک پریشان نہ ہوں، کیونکہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کی ساری امت ایمان لے آئی ہو. لہٰذا آپ ان کے انکار سے رنجیدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. یہ تو انبیاء پہلے بھی آئے، رسل پہلے بھی آئے اور آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. ان میں بھی ان کے جو متبعین تھے، ان کی جو قوم تھی، انہوں نے آپس میں اختلاف بھی کیا، لڑائیاں بھی کی، اور کچھ مومن تھے اور کچھ کافر تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کونی حکم ہے، تقدیر میں ایسا موجود تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، جیسے کہ دیگر آیات ہیں کہ جو ایمان لانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو کھول دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. پہلی آیت کے متعلق دو سوال ہیں اور وہ ابھی آپ سے کیے جائیں گے. ایک سوال لانچ کر دیا گیا ہے، اس کا جواب دیں، پھر دوسرا سوال بھی ابھی لانچ کیا جائے گا. ترجمہ سنیے آیت نمبر 254 کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیا، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، کہ نہیں ہے اس میں کوئی خرید و فروخت. بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، تجارت کو. اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، لین دین نہیں ہوگا. ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی. ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں. تو انسان پر سب سے زیادہ مشکل جان اور مال کی قربانی ہے. سب سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ جان کو قربان کر دینا بڑا مشکل کام ہے. مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. اور عموماً شریعت کے احکام کا تعلق ان دونوں سے ہے کہ مال کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے اور کبھی جان کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں پہلے آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو، اللہ کے راستے میں قتال اور لڑائی کرو. اور پھر اس میں جہاد کا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 245 میں 244 میں یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو. اور 245 میں کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو. کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض دے گا؟ تو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی. اس کے بعد طالوت کے قصے کے ساتھ پہلے حکم کی تاکید کی کہ جہاد کتنا ضروری ہے، اور وہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اور اس آیت کے ساتھ دوسرے حکم کی تاکید کے لیے دوبارہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا. دوسرا حکم کیا تھا آیت نمبر 245 میں؟ کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے راستے میں مال کو کون خرچ کرتا ہے. تو اب اس آیت میں پھر یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی اسباب اور وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. نہ کوئی دوست ساتھ ہوگا، نہ مال ساتھ جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا. لہٰذا جب انسان نے اکیلے جانا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں نجات کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور تیاری کی ایک صورت کیا ہے کہ صدقہ اور خیرات اور ان جیسے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ، ان نیک اعمال کو آگے بھیجو، تاکہ یہ چیزیں ہی تمہارے کام آئیں گی. نہ اس دن کوئی خرید و فروخت ہوگی، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی.
یعنی قیامت کے دن دنیاوی دوستی، رشتہ داری کا تعلق اور سفارش وغیرہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے کیا کیا تھا؟ قتال کیا تھا، جیسا کہ کفار سے کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ اس آیت کے آخر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے اور جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ نہیں دیتے، فرمایا کہ یہ کافر لوگ کیا ہیں؟ ظالم۔ تو آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرم الناس یعنی سب لوگوں سے زیادہ معزز کس نبی کے بارے میں فرمایا تھا؟ تو مختلف جوابات آپ نے دیے، اور یہ ہے کہ آپ نے جو جواب غلط ہے وہ اس کا انتخاب کیا ہے اکثر لوگوں نے، یعنی 40% لوگوں نے غلط جواب کا انتخاب کیا، اور اتنی ہی تعداد میں 40% لوگوں نے صحیح جواب کا انتخاب کیا ہے، اور 20% لوگوں کا بھی جواب غلط ہے جنہوں نے دوسرے آپشن کو کلک کیا ہے۔ تو پہلا آپشن درست تھا، وہ نبی کون سے ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ تو 40% لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ تو وجہ سے سنیے، تو اکرم الناس کن کو کہا گیا؟ لوگوں میں سے معزز کون ہے؟ یوسف علیہ السلام ہے، اور ان کی یہ جزوی فضیلت ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ سے کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ اس کا جواب دیں، اور ہم آیت نمبر 255 کی طرف چلتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی عظیم آیت ہے جو آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے، اور اس کا ترجمہ بھی مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اس کو کہا جاتا ہے آیت الکرسی۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر اس کی تشریح کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سوال کا جواب بھی دیتے جائیں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، لا الہ نہیں ہے معبود، الا ہوا مگر وہی اکیلا معبود ہے، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی زندہ، القیوم تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ نہ اسے آتی ہے یا نہ اسے پکڑتی ہے، سینۃ اونگ، نیند سے پہلے جو اونگ ہوتی ہے اس کو سینۃ کہتے ہیں، ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کی اجازت سے، یعنی اس کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر جس کو اجازت ملے گی۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم سے، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہے، وسع سما لیا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، کرسیہ السماوات اس کی کرسی نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان کی حفاظت، یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی اور وہ بلند ہے، العظیم عظمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ درست جواب کیا ہے؟ جواب نہیں دیا ابھی تک آپ لوگوں نے؟
یا دیا ہے؟ تو درست جواب کیا ہے؟ 60 ہاتھ قد تھا. جی یہ درست جواب ہے. بارک اللہ فیک. اس کے بعد جب ہم نے دوسری آیت پڑھی ہے اس میں بھی ایک سوال تھا، اس سوال کو بھی شیئر کر دیا جائے. جی دوسرا سوال تھا خلتن کا معنی بتائیں. اس کا جواب آپ دیں. آیت الکرسی کا ترجمہ ہم نے کر لیا. یہ آیت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 255 ہے. یہ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے. یہ اس کے بارے میں آپ نے توجہ سے سننا ہے. یہ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو منذر، یہ ان کی کنیت تھی، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بڑی کون سی ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہا کہ یہ آیت سب سے عظیم ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم تم نے درست کہا ہے، اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، یعنی برکت کی دعا کی اور فرمایا کہ تم نے درست کہا ہے. تو جواب کیا درست دیا تھا انہوں نے کہ عظیم آیت کون سی ہے قرآن مجید میں؟ بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. یہ اس کی عظمت ہے اور یہ اس لحاظ سے جو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یعنی بڑی عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے. لیکن لمبی آیت کون سی ہے؟ وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ تو اس آیت کا نمبر اس کو آیت الدین کہا جاتا ہے یا آیت المدائنہ کہا جاتا ہے، اور وہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے. اس آیت کا نمبر میرے خیال میں 282 ہے. 282 ہے. جی یہی ہے، اگر اور نمبر ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو بہرحال یہ 255 آیت الکرسی یہ عظیم آیت ہے اور وہ لمبی آیت ہے. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے اسباق میں. تو اس کو کہا جاتا ہے آیت الدین، یعنی قرض کے متعلق اس میں ہے، یا آیت المدائنہ ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے لین دین کرو، قرض وغیرہ لو تو اس کو لکھ لینا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، یہ آپ لوگوں نے سن رکھی ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے. اس میں ان کا زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر معمور ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ زکوٰۃ الفطر کا مال ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ان کی یہ ڈیوٹی تھی. تو ایک شخص آیا اور اس نے زکوٰۃ کے مال سے چوری کر لی. ایک دن آ کر چوری کی کوشش کی تو گرفتار ہو گیا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے منت سماجت کی اور پھر اس کو چھوڑ دیا. دوسری مرتبہ پھر اس نے کیا اور پھر وہ گرفتار ہو گیا، منتیں کر کے چھوٹ گیا. تیسری دفعہ گرفتار ہونے پر انہیں یہ بتانا مذکور ہے کہ جب تیسری دفعہ گرفتار ہوا تو پھر اس نے منتیں کی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک آیت بتا دیتا ہوں، آپ جب بستر پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، تو لازماً اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا بنا، یعنی جو قیدی تھا جس کو تم نے گرفتار کیا تھا، جو آگے چوری کرتا تھا، اس کا کیا بنا؟ تم نے سارا قصہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اس نے تمہیں سچ بتایا ہے، حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے، شیطان ہے، جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اس نے سچ بتائی ہے.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شیطان تھا. یہ واقعہ صحیح البخاری میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آیت الکرسی عظیم آیت ہے، اور جو شخص رات کو اس کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتا ہے. اور اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہونے کی بھی تصدیق معلوم ہوئی. ایسے ہی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لے، تو اسے جنت میں داخلے میں موت کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں ہے. جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی اور چیز نہیں روکے گی. تو یہ روایت بھی صحیح ہے، سنن نسائی میں یہ موجود ہے. سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا اور صحیح کہا ہے. تو یہ اس آیت کی فضیلت ہے. اور لمبی آیت کون سی ہے؟ وہ ہے وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ. یہ آیت نمبر 282 ہے سورہ بقرہ کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليکتب کاتب بینکم بالعدل. تو یہ لمبی آیت ہے، تو وہ لمبی آیت ہے، مگر سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس آیت کو اتنی فضیلت کیوں ملی، اور یہ افضل اور عظمت والی یا عظیم آیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ توحید ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ توحید ہے. اور توحید، اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کرنا، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس لیے اس آیت کو فضیلت ملی ہے. آپ دیکھیں نا، سورۃ الاخلاص چھوٹی سی سورت ہے، اور اس کو کیا کہا گیا کہ یہ ثلث القرآن ہے، قرآن کا 1/3 حصہ ہے. تو اگر کوئی 3 دفعہ سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے قرآن پڑھ لیا. تو اس کو فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ اس کا موضوع بھی کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کے بارے میں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو اسی طرح اس صورت میں بھی اللہ کی صفات کا ذکر ہے اور اللہ کی توحید کا ذکر ہے. اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا ہوا، کہ وہی اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے. اور پھر اس بات کو کئی دلیلوں سے ثابت کیا. موضوع اور دلیلوں کی وجہ سے یہ سب سے بڑی آیت ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کی جو فضیلت کی وجہ کیا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ توحید ہے، توحید کی عظمت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے اسماء اور ضمیر کی صورت میں، اسماء یعنی اللہ کا نام، اور اس کے ضمائر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 16 مرتبہ آیا ہے. آپ اس پر غور کریں گے، کاؤنٹ کریں گے تو کتنی مرتبہ ہے؟ 16 مرتبہ. جیسے اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ رب العالمین اکیلا ہی، وہی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو ہوا یہ ضمیر ہے، اس کی ضمیر اللہ رب العالمین کے نام کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس طرح ضمائر کے ساتھ ملا کر اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کا ذکر اس میں کتنی بار ہے؟ اس ایک آیت میں 16 مرتبہ ہے. تو اس لیے بھی اس صورت کو فضیلت حاصل ہے. آیت الکرسی ایک دعویٰ ہے اور اس کی 11 دلیلوں پر مشتمل یہ آیت ہے. آیت الکرسی میں ایک دعویٰ ہے اور پھر اس کی 11 دلیلیں دی گئی ہیں. وہ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. یہ اب دعویٰ ہے، اللہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ الحی، یہ پہلی دلیل ہے. الحی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. یہ مطلب ہے کہ الحی، وہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی، اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی. تو یہ پہلی دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے. اور
ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. اور پھر فرمایا کہ کان عرشہ علی الماء، کہ اس کا عرش پانی پر تھا. کان عرشہ علی الماء. تو اس کے سوا کسی ہستی میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی کہ جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، اس میں کسی اور میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی. تو یہ پہلی دلیل ہے کہ هو الحی لا الہ الا ہوا، جیسے سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کے ساتھ جس چیز کی عبادت کی جاتی ہے وہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی. ہر چیز موت کی آغوش سے نکلی ہے اور اس کی آغوش میں اس کو جانا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہی ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ کیسے تم اللہ کا کفر کرتے ہو، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اور تم کیا تھے؟ مردہ تھے. وکنتم امواتا فاحیاکم، مردہ تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا، دوبارہ تم نے مرنا ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا الذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ تو مخلوق ہیں، جو مخلوق ہو تو اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت کے لائق کون ہے؟ خالق ہے، اور جو ہمیشہ سے ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے. اور پھر فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ تم جن کو پکارتے ہو وہ کیا ہیں؟ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں. اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ بھی نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. تو یہ پہلی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ القیوم. قیوم کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے. قیوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا ہے. تو انسان بھی عجیب ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں دعویٰ کر بیٹھا، جیسے فرعون نے کہا کہ میں بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ کے تھامنے کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. خود اس کے دل کی دھڑکن دیکھیں، سانس کی آمد و رفت دیکھیں، سانس چلتی ہے، اگر وہ سانس رک جائے تو انسان رہ سکتا ہے قائم؟ نہیں رہ سکتا. یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اور اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. پیشاب اور پخانے کا نظام ہے، اور یعنی یہ دیکھیں جب آ جائے تو جانا پڑتا ہے. خون کی گردش ہے، نیند اور بیداری ہے، حتیٰ کہ زندگی اور موت کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. نیند انسان کو آئی ہو تو اس کا کوئی چارہ نہیں ہوتا. آپ کسی انسان کو کہیں کہ تم 3 دن جاگتے رہو، دن رات نہیں جاگ سکے گا. یہ صورت ہے، انسان تو اتنا عاجز ہے اور اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ خود اپنے آپ کو تھام نہیں سکتا دوسروں کو کیا تھامے گا؟ اور رب العالمین القیوم، وہ تھامنے والا ہے اور خود بھی قائم ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے. آپ پر آنے والی تکلیفیں، آپ کا زخمی ہو جانا، گھوڑے سے گر کر موت جانا، بیمار ہونا، بھوک پیاس، غرض پوری زندگی اس کی شاید ہے. پھر اتنی وسیع کائنات اور لا تعداد مخلوقات کو اللہ کے سوا کون ہے جو تھامتے ہیں؟ اسے مشکل کشا، داتا یا دستگیر یا جھولی بھرنے والا کسی اور کو نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی وہ تھامنے والا ہے اور وہی قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے. دیکھیں نا کتنے بڑے آسمان ہیں، زمین ہے، جس کے بارے میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے. اور پرندوں کے بارے میں فرمایا سورہ ملک میں ما یمسکہن الا الرحمن، یہ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں تو ان کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ دوسری دلیل تھی کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. پہلی دلیل. دوسری دلیل کیا؟ القیوم، قائم رہنے والا ہے. تو اختصار کے ساتھ میں یہ 11 دلیلیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو اس بات کی، اس دعوے کی دلیلیں ہیں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے. تیسری دلیل کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. سینہ کس کو کہتے ہیں؟ اونگ کو.
تو نیند سے پہلے جو اونگ آتی ہے تو وہ بھی اللہ کو نہیں آتی، یعنی اسے اونگ نہیں پکڑتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اونگ جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کسی کو پکڑ لیتی ہے۔ جب اونگ آ جائے نا تو انسان کے بس نہیں ہوتا، اور نیند آ جائے تو اس کا بس نہیں ہوتا۔ اگر اس کا آپ نے تجربہ کرنا ہے، کسی انسان کو کہہ دیں، اس کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس دے دیں اور اس کو کہیں کہ تم 3 دن جاگتے رہو، تو کیا ہوگا؟ وہ گلاس بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ جاگ نہیں پائے گا۔ جب یہ اتنا عاجز ہے تو یہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت کے لائق تو وہی ہستی ہے نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، ذرا برابر بھی اونگ نہیں آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور صبح کی نماز کے لیے طلوع آفتاب کے بعد بیدار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ تو یہ دوسری دلیل تھی، اور تیسری دلیل تھی، ٹھیک ہے، نیند اور اونگ بھی نہیں آتی۔ اور چوتھی دلیل کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی یہ سب کچھ اسی کا ہے، کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ جب مالک وہ ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو یہ بات سمجھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنے خالص مال سونا یا چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدا اور غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور اس کی آمدنی، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، اس میں تمہیں کام کرنا ہے، کام کرو، اور اس کی آمدنی کیا ہے؟ آمدنی مجھے دیا کرو۔ غلام خریدا، اس کو کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، تم اس میں کام کرو اور جو آمدنی ہوگی تو وہ کیا کرنی ہے؟ مجھے دینی ہے۔ غلام سارا دن کام کرتا ہے اور شام کو آمدنی مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ یہ مثال دے کر سمجھائی۔ ترمذی میں یہ روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے یہ مثال دی کہ تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ تو اب اللہ رب العالمین لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں۔ تو اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کریں گے، کسی اور سے مانگیں گے، کسی اور سے امید رکھیں گے، کسی اور پر بھروسہ ہوگا، کسی اور کے سامنے اپنی جولی پھیلا دیں گے، کہیں اور جا کر اپنے ماتھے کو ٹیک دیں گے، کہیں اور جا کر ہم منتیں مانگیں گے، نظر چڑھاوا چڑھائیں گے، اور اولاد لینے کے لیے کسی اور کے در پہ، کچھ اور لینے کے لیے کسی اور کے در پہ، تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، غیر اللہ سے مانگیں گے اللہ کے علاوہ۔ تو یہ وہی مثال ہے کہ ہم اپنے مالک کو چھوڑ کے کسی اور کے گھر جا رہے ہیں۔ تو جو مالک ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو مالک جب وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ پانچویں دلیل، یہ چوتھی تھی، پانچویں کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں، اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی ہے ایسا جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ تو کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو شفاعت کا ذکر ہے تو اس میں یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا، اور فرمایا گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ سر مبارک کو اٹھائیے، آپ سوال کیجیے، آپ کے سوال کو قبول کیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کی اجازت سے ہی شفاعت ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین بتائیں گے تو اسی کے بارے میں صرف شفاعت ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، بلکہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے تو دور کی بات ہے، کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی بولے۔ قرآن مجید میں سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی انسان یہ جسارت نہیں کر سکے گا کہ وہ کلام بھی کرے، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اجازت ہوگی تو وہی کر سکے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی زبردستی اللہ سے بات منوا لے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں نعوذ باللہ مجبور ہو جائے گا اور اس کی سفارش مان لے گا، یہ جاہلانہ عقیدہ ہے۔ اور مشرکین مکہ بھی یہ
عقیدہ رکھا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کی محبوب لوگ ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ سے سفارش کریں گے اور یہ اللہ سے منوا ہی لیں گے۔ جی تو چھٹی دلیل دیکھیں وہ کیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے، یعنی سامنے سے مراد کیا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے اور جو غائب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کسی اللہ کے سوا حال اور مستقبل کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، اور کسی ہستی میں یہ صفت موجود نہیں ہے۔ بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کیا پیارے رسول آپ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا جو غیب ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ساتویں دلیل کی طرف آتے ہیں وہ کیا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کی علم کی وسعت یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے، یعنی جتنا وہ چاہے کسی کو بتا دے تو اتنا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ جن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے نا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ ہی غیب کو جاننے والا ہے اور وہ اس غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے اس کو پسند کر لے اپنے رسولوں میں سے، اپنے پیغام رساں میں سے پسند کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ غیب کے بارے میں مطلع کر دیتے ہیں، جیسے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کام، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تم نے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی لیکن وہی بتایا اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس کے بعد جو اگلی دلیل ہے، دلیل نمبر 8، وہ کیا ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب آپ اس کی کرسی کی وسعت کا اندازہ کیجئے، فرمایا کہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اس سے وسیع ہے۔ کرسی سے مراد کیا ہے، کرسی کا مطلب کیا ہے، سب لوگوں کے ہاں معروف ہے، یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے، لیکن سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے۔ قرآن نے کرسی استعمال کیا تو وہ سلف صالحین، علماء کرام، محدثین، انہوں نے معنی کیا کیا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، کرسی ہی ہے۔ اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے، وہ کیسی ہے یہ ہم نہیں جانتے کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اس کے مطابق اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ کرسی موجود ہے اور اس کی کرسی کی وسعت کیا ہے، آسمانوں زمین سے زیادہ وسیع ہے، باقی ہمیں اس کی اس سے زیادہ اس کی حالت کیفیت اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے مفسرین میں سے بعض نے یہ جو مسلک ہے، سلف کا مسلک، اس کو اختیار کیا ہے، اور البتہ بعض نے کہا کہ کرسی سے مراد کیا اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، یعنی وہ اس معنی کا انکار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے، کرسی سے مراد کیا ہے، علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، حالانکہ وہ علم کا تو اوپر ذکر ہو گیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو سلطنت ہے یا اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد علم ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو عرش کے بھی منکر ہیں، یعنی یہ عرش کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ عرش سے مراد بھی یہ ہے کہ سلطنت اور حکومت ہے، یہ عرش سے مراد عرش نہیں ہے، اور ایسے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد کرسی نہیں ہے۔ تو جب تک حقیقی معنی، تو یہ سلطنت، حکومت، یہ مجازی معنی ہے، جب حقیقی معنی لینا ممکن ہو تو اس وقت تک ہم مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو حقیقی معنی اس کا بالکل واضح ہے، واسع کرسیہ، تو اس کو مانا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی مثال کسی کے ساتھ دینا، نعوذ باللہ، کہ انسانوں کی کرسی جیسی کرسی، تو یہ کفر ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، تو اس کی مثال کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کرسی موجود ہے، وہ کرسی کیسی ہے، ہماری کرسیوں جیسی ہے، نعوذ باللہ ایسے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ اس طرح سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے علیم، کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، قرآن مجید میں یہ ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے اسے ایک بہت علیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب علیم ہے، علیم بیٹے کی خوشخبری دی، مطلب کیا ہے کہ وہ انسان اور وہ علیم ہے، لیکن یہ جو علیم ہے، جاننے والا، یہ انسان ہے، یہ اس کی جیسے
اس کی اپنی حیثیت کے لائق ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا جو علم ہے، وہ اللہ جو علیم ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم یہ کہتے ہیں تو کرسی جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ایسے ہی موجود ہے، عرش اللہ تعالیٰ کی شان کے جیسے لائق ہے ایسے موجود ہے، باقی اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اور اس طرح اتنا بات ماننے سے مشابہت بھی لازمی نہیں آتی، یعنی صرف یہ کہنا کہ کرسی موجود ہے تو اس سے یہ تو مشابہت نہیں آتی کہ ہم اس کو نعوذ باللہ کسی اور کرسی کے ساتھ مشابہ کہہ رہے ہیں، ایسا تو قدم نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور موجود جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا موجود ہے، لیکن اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن انسان کے ساتھ مشابہت دینا یہ قطعا درست نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی صفات ہیں، ایسے ہی اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اگر ہم بالکل اس کا انکار کر دیں گے تو اب مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص موجود ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اب اگر یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ایک بات کہنا درست نہیں ہے، تو اس سے تو پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا لازم آ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کی جیسے شان کے لائق ہے، اللہ کی کرسی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ کا عرش ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اس کا حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا، مجازی معنی کرنا کہ نہیں اس سے مراد علم ہے یا اس سے مراد سلطنت ہے اور حکومت ہے، یہ ہم خود سے اپنے پاس سے کر رہے ہیں، جو حقیقی معنی جب تک لینا ممکن ہو تو حقیقی معنی ہی لیا جائے گا۔ تو اب یہ 8ویں دلیل تھی، وہ اتنی وسعت والا ہے تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ ولا يعوده ولا يعوده حفظهما، اور اس کی حفاظت، ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ تو یہ 9ویں دلیل ہے کہ کسی چیز کا بھاری بوجھ ہونا مشقت میں ڈال دیتا ہے انسان کو، مخلوق کتنی بھی بڑی ہو تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی حفاظت کچھ بوجھ نہیں ہے۔ اور 10ویں اور 11ویں دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی کا مطلب ہے کہ وہ بلند ہے، عظیم کا مطلب وہ عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور آخر میں اس آیت میں موجود ایک اور نقطہ کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آیت باری تعالیٰ کے نام اللہ سے شروع ہوئی ہے، اور یہ نام تمام صفات کا جامع ہے، مخلوق میں سے کسی پر بھی یہ نام نہیں بولا جا سکتا، لفظ اللہ، اللہ یہ کسی پر بھی نہیں بولا جا سکتا۔ تمام مذاہب میں مذکور خداؤں کی جمع موجود ہے، تسنیہ بھی بن جاتی ہے، جیسے دیویاں ہیں، دیوتاؤں ہیں، تو یہ جمع ہے، گاڈ ہے، گاڈز کہہ دیا جاتا ہے، مگر لفظ اللہ واحد ہی رہے گا، اور اس کی نہ جمع بن سکتی ہے نہ تسنیہ بن سکتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک زبردست دلیل ہے۔ اگر اس نقطے کو بھی شامل کر لیں تو آیت میں توحید کی کتنی دلیلیں بن جاتی ہیں؟ 12 دلیلیں بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت بہت عظیم آیت ہے، اور اس کی فضیلت بھی آپ نے سن لی۔ تو اس طرح آج ہم نے سبق میں 4 آیات پڑھ لی ہیں، اور میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ ہم 5 آیات پڑھیں گے۔ اس کے متعلق جو سوالات ہیں وہ ابھی آپ کو بھیج دیے جاتے ہیں، ہم ان سوالات کا جواب دیں، اور سبق کی آخری آیت نمبر 256 اس کا ترجمہ سنیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ نہیں ہے زبردستی، فی الدین دین میں، قد تبین الرشد تحقیق بے شک جدا ہوگی، واضح ہوگی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، پس فمن یکفر جو نہ مانے، بالطاغوت جو ان فمن یکفر اور جو نہ مانے، بالطاغوتی گمراہ کرنے والے کو، طاغوت کہتے ہیں گمراہ کرنے والے کو، تو وَيُؤْمِن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی انکار کر دے طاغوت کا، گمراہ کرنے والے کا، وَيُؤْمِن باللہ اور ایمان لائے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ تو تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ حلقے کو، الوثقی جو کہ مضبوط ہے، تو اس نے مضبوط حلقے کو تھام لیا ہے۔ یہ سوال ہو گیا تھا، خلا کا معنی بتائیں، اور اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے، تو 33% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ اس کو دوستی کہتے ہیں، خلا کا مطلب کیا ہے؟ دوستی، ابھی آپ نے پڑھا نا، ولا خلتم ولا شفاعہ، تو اس کا مطلب دوستی ہے۔
تو نیکسٹ کوشچن جو ہے جو آیت الکرسی کے متعلق ہے اس کو آپ شیئر کریں. جی تو جو دیکھیے فمن یکفر، تو جو انکار کر دے بالطاغوت، طاغوت کا، طاغوت کا مطلب ہوتا ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کا جو انکار کر دے، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک، تو اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط حلقے کو، عروہ کہتے ہیں حلقے کو، وثقی مضبوطی والا، لا انفصام، نہیں ہے ٹوٹنا، لن فسام لہا، اس کا ٹوٹنا نہیں ہے، مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو کسی صورت میں ٹوٹنے والا نہیں ہے، لن فسام کا مطلب ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کی ہم مختصر سے تفسیر کریں گے. لا اکراہ فی الدین سے کیا مراد ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے. اکراہ کا مطلب ہوتا ہے سختی، مجبور کرنا کسی کو دین کے مسئلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دین کے مسئلے میں سختی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، اب جو چاہتا ہے ہدایت کو اختیار کر لے، اور جو کفر ہی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو سختی، یعنی سختی سے دائرہ اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. قد تبین الرشد من الغی، اور پھر فرمایا کہ جو گمراہ کرنے والے جو طاغوت ہیں، جو گمراہ کرنے والے ہیں، شیطان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے، اور جو بھی حد سے تجاوز کرنے والا ہے تو اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. جو اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے، اپنی بندگی کروانا چاہتا ہے، جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں میری عبادت کرو، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے میرے حکم کو مانو، تو وہ طاغوت ہے. تو فرمایا کہ جس نے اس طاغوت کا انکار کر دیا، اس میں معبودان باطلہ بھی شامل ہیں، جتنے بھی معبودان ہیں جو اللہ کے علاوہ جن کو خدا بنایا گیا ہے، اللہ کے علاوہ جن کو عبادت کے لائق سمجھا گیا ہے، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ نعوذ باللہ اللہ کے فیصلے سے زیادہ بہتر ہے، ہمارا حکم اللہ کے حکم سے زیادہ بہتر ہے، یہ سب طاغوت میں آتے ہیں. شیطان بھی طاغوت ہے کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ انسانوں کو گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے. تو جس نے اس طاغوت کا انکار کر دیا تو اس نے مضبوط کڑے کو، یعنی اسلام کے کڑے کو پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. فرمایا کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے. اس کے بارے میں سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی، زندہ نہ رہتے. ابھی یہ مدینہ کے لوگ مسلمان نہ ہوئے تھے تو یہاں پر یہود آباد تھے، یہود کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ایک فضیلت دی جاتی تھی، تو اگر کسی عورت کے بچے نہ پیدا ہوتے، زندہ نہ رہتے، تو وہ یہ نظر مان لیتی، یعنی زندہ نہ رہتے، فوت ہو جاتے، تو وہ یہ نظر مان لیتی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی. تو اب کیا ہوا کہ جب یہود کو مدینہ سے، یعنی بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، تو ان میں انصار کے کئی لڑکے بھی تھے. اب یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور جن کے بچے وہ یہودی تھے، انصار جو مدینہ کے باسی تھے، تو ان کے کئی لڑکے بھی تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، یعنی یہ اب بنو نذیر یہاں سے جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ یہودی ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو مسلمان ہی ہونا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی تم کسی کو مسلمان بنانا چاہو تو یہ جائز نہیں ہے. جو سوچ سمجھ کر دلائل کو سامنے رکھ کر مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ ہی حقیقی معنی میں اسلام کو قبول کرنے والا ہے. زبردستی کسی کو گن پوائنٹ پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. جب مسلمان ان کی حکومت ہوتی ہے تو وہ جو جزیہ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں غیر مسلم سے، تو وہ صرف حکمرانی کے لیے، اور وہ چونکہ ان کے نظام کو چلانے کے لیے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس لیے لیا جاتا ہے. ورنہ یہ، اور پھر یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان حاکم ہیں اور یہ لوگ محکوم ہیں، تو یہ اس لیے وہ ٹیکس وغیرہ اور معمولی رقم جزیے کے طور پر لی جاتی ہے، مگر زبردستی کرنا یہ درست نہیں ہے. اگر زبردستی مسلمان بنانا جائز ہوتا تو آج ہندوستان میں غیر مسلموں کا شاید نام و نشان بھی باقی نہ رہتا. مسلمان کہتے ہیں کہ زبردستی ان کو مسلمان بنا دو، ایسا نہیں ہے. اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہلٹر نے اندلس میں کیا کیا تھا، اور نہیں سوری، ہلٹر نہیں تھا، اس نے تو یہودیوں کو کیا تھا نا قتل. تو اندلس میں نصرانیوں نے جو عیسائی تھے مسلمانوں پر زبردستی کر کے تو اسلام کا نعوذ باللہ نام و نشان مٹا دیا. تو اسلام جو دین ہے ہمیں وہ زبردستی کی اجازت نہیں دیتا. اور اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ زبردستی سے مراد یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان پر زبردستی کر کے ان کو اسلام پر داخل نہیں کیا جائے گا. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو مسلمان ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم جو چاہو کر لو، تمہاری مرضی ہے، نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، دین میں سختی نہیں ہے.
مرضی ہے کسی نے پردہ کرنا ہے عورت نے کر لینی، تو دین میں کون سی سختی ہے؟ مرضی ہے جو تم جائے کرتے رہو، اگر کسی کو سزا دینی نہیں سزا نہیں دیں گے، کون سی دین میں سختی ہے؟ یہ کنسپٹ غلط ہے، بلکہ اس کا صحیح کنسپٹ کیا ہے کہ کسی غیر مسلم کو آپ دائرہ اسلام میں زبردستی داخل نہیں کر سکتے، لیکن جو مسلمان ہو گیا اس نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اسلام کو ماننے والا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کروں گا، میں نے ایک اللہ کو اپنا الہ اور معبود مان لیا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا، آپ کی شریعت اور دین کو مانوں گا، اور پھر اگر وہ نہیں مانتا اس کو حکمران سزا دے سکتے ہیں، پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کوڑے لگائے جا سکتے ہیں، اس کو نماز قائم کیا جائے، اس کو زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا جائے کہ تم مسلمان ہو، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم مسلمان ہو، تم نے اسلام پر عمل کرنا ہے۔ جو پیرنٹس ہیں وہ اولاد کی تربیت کے لیے سختی کر سکتے ہیں، جو حکمران ہیں وہ رعایا کو اسلامی نظام کے تحت چلانے کے لیے ان پر جرمانہ عائد کر سکتے ہیں، ان پر سختی کر سکتے ہیں کہ تاکہ لوگ سنبھل جائیں، ورنہ اگر یہ کہیں گے سختی نہیں ہے، کوئی چوری کرتا ہے تو کرتا رہے، ہاں ہاتھ کاٹنا دین میں کون سی سختی ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ سختی سے مراد یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو آپ اسلام میں زبردستی داخل نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم یہاں تک اکتفا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا